اگر وہ بارڈر پہ دے کر آتے ہیں اور وہ آٹا مہنگا ہوتا ہے تو میں نے اس پہ جو ہے میں نے پچھلے دنوں رانا صلی اللہ صاحب سے بھی میٹنگ کی ہے، میں نے آج چیمہ صاحب سے بھی فون پر بات کی ہے، میں نے اپنے پیٹرولیم منسٹر صاحب سے بات کی ہے کہ آئین، ہم لوگ تو آئین کے بڑے پاسدار آئین کی باتیں کرتے ہیں، آئین کہتا ہے کہ ہمارے صوبے کی گیس ہے، مشکلات ہیں، ہمیں سمجھ آتی مشکلات ہیں، لیکن جو ہمیں مجبوری کی تحت ضرورت ہے، ہمیں عیاشی کے لیے نہ دیں، مجبوری کے تحت جو ہمیں گیس ضرورت ہے کم از کم آپ وہ تو ہمیں دے دیں۔ مجبوری والی گیس آپ نہیں دے رہے، آپ نے بالکل بند کر دیے ہیں۔ لیکن دوسری طرف میں نے صوبائی حکومت کے کہا ہے کہ جب ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیے ہیں، ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ سی این جی اسٹیشن بند نہیں ہوں گے، تو صوبائی انتظامیہ کہاں پر ہے؟ صوبائی انتظامیہ نے اپنا رول کہاں پر ادا کیا ہے؟ صوبائی حکومت نے اپنا رول کیسے ادا کیا ہے؟ اگر ہائی کورٹ کے آرڈر وہ انتظامیہ نہیں مان رہی ہے تو وہ کیوں وہاں پر بیٹھے ہوئے ہمارے صوبے میں؟ ہائی کورٹ کے آرڈر بھی ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا میں نے پرائم منسٹر صاحب کو بھی میسج کیا اس کے اوپر، میں نے رانا سولہ صاحب سے میٹنگ کی ہے، میں نے دونوں وزراء کو بھی بتایا کہ آپ ہمارے صوبے کے سی این جی ایسوسیشن کو، ہمارے جو فلور ایسوسیشن والے ان کو انگیج کریں، کم از کم بیٹھ کے ان سے بات چیت تو کریں نا۔ آپ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے، آپ کو مطلب ہے کہ ان کے ساتھ ڈسکشن بھی نہیں کرتے، آپ اپنی مجبوریاں بتا دیں، ہم اپنی مجبوریاں بتائیں گے اور مسئلے کا حل نکال لیں۔ لیکن جو اس وقت ہمارے صوبے کی صورتحال ہے، لوگ بالکل اس نہج پہ آ چکے ہیں کہ اب وہ اگر کل روڈوں پہ نکلیں گے تو اس کی ذمہ داری تو کسی کی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا آج بھی میری ریکویسٹ ہوگی اپنے وفاقی حکومت سے کہ صوبے کو سی این جی دی جائے، ہمیں گندم کے لیے جو ہے کم از کم وہ جو مڈل مین رشوت لے رہے ہیں اور چیک پوسٹوں پہ رشوت ہو رہی ہے وہ نہ ہو۔ اگر پنجاب کو بہت ہی تکلیف ہے گندم دینے میں تو ہمیں راہداری دے دیں، ہم سندھ سے گندم لے آئیں گے، لیکن اگر ہم سندھ سے بھی گندم لاتے ہیں وہ کہتے ہیں وہاں بلوچستان لاؤ، ہمارے صوبے سے مت گزرو۔ بھئی کے پی کے لوگ اتنے برے ہیں کہ آپ ہمیں راہداری بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ میں وفاق کا نمائندہ ہوں، میں نے دونوں سے میں نے ان سے بھی بات کی ہے اور میں نے اپنے فلور ایسوسیشن سے بھی بات چیت کی ہے، ہم نے سی این جی ایسوسیشن سے بات کی ہے، ان سے ہم نے ٹائم بھی مانگا ہے کہ ہم وفاق سے بات کر کے آپ کے مسئلہ نکالیں گے۔ لیکن پرائم منسٹر صاحب کو اس کے اوپر دلچسپی لینی چاہیے۔ اگر یہ چیزیں ہیں کل اگر وہ روڈوں پہ آئیں گے پھر آپ بولیں گے کہ لوگ روڈوں پہ کیوں آئے ہیں؟ جب آپ ان کو روٹی نہیں دیں گے، ان کا آٹا مہنگا ہوگا، ان کے مسائل ہوں گے، جب سننے والا کوئی نہیں ہوگا تو لوگ روڈوں پہ تو آئیں گے۔ سر یہ بتائیے گا 28ویں ترمیم کے حوالے سے آپ کو مطلب پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لیا گیا؟ 28ویں ترمیم کا اعتماد اس وقت دیا جائے گی جب 28ویں ترمیم ہمارے ساتھ کوئی ڈرافٹ شیئر ہوگا۔ جس دن ڈرافٹ شیئر ہوگا اس کے بعد اعتماد کی بات بھی ہوگی، اس کے بعد پوائنٹس کے اوپر ڈسکشن بھی ہوگی کہ کون سے پوائنٹس ماننے کے لائق ہیں، کون سے میں امینڈمنٹس ہو سکتی ہے، کون سے ڈراپ کیے جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ قبل از وقت ہے، جیسے ہی ڈرافٹ شیئر ہوگا پارٹی کی پارلیمانی سی سی کی میٹنگ پہلے بھی اس کے اوپر ہوئی ہے، بعد میں ابھی بھی ہوگی، تو اس کے بعد یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ابھی تو مفروضوں پہ بات چیت ہو سکتی ہے، مفروضوں پہ آپ اور میں 28ویں ترمیم بنا سکتے ہیں جو آپ بنانا چاہتے ہیں، جو میں بنانا چاہتا ہوں۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ آپ تو دونوں کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل آپ کس کے ساتھ محسوس کیا، سہیل کے ساتھ یا علی ٹنڈا؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں سکے کے جو ہے دو رخ ہیں نا، دیکھیں ان کا اپنا ایک پارٹی کا مینڈیٹ میرا اپنا ہے، لیکن میں دونوں کے ساتھ میں نے یہ بات چیت کی ہے، اگر صوبے کی امن کی بات ہوگی، صوبے کی ترقی اور خوشحالی کی بات ہوگی، صوبے کی ایشوز کی بات ہوگی، اس میں کم از کم ہم روڑے نہیں اٹکائیں گے۔ ہمارے اس میں جو ہے ہمارے صوبے کی ایشوز وفاق کے ساتھ بہت زیادہ چل رہے ہیں۔ اس میں جو ہے پرانے سی ایم صاحب کا تو ہر کسی کے ساتھ کام تھا، ان کا آپ کے ساتھ بھی کام تھا، وہ کہتا ہے آپ کی چیز میں بہت زیادہ سمجھتا ہوں۔ ان کا جو ہے وہ گورنر ہاؤس کے ساتھ بھی کام تھا، ان کا ہر جگہ پہ کام تھا۔ وہ جناب جو ہے وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے، اور میں نے پہلے کہا تھا کہ جس دن پی ٹی آئی کو پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر میر صادق اور میر جعفر کون ہے تو پی ٹی آئی ایکشن لے گی۔ تو میرے ضلع کے جو وزیر اعلیٰ کو نکالا گیا تو کیوں نکالا ہے؟ کوئی وجوہات ہوں گی، آپ اسلام آباد کو زیادہ پتہ ہوں گی، یا اس نے میر صادق اور میر جعفر کا کردار ادا کیا ہے، یا وہ نااہل تھا یا کرپٹ تھا، اور کیوں نکالا ہے؟ تو لہٰذا وہ جو ہے مطلب ہے وکٹ کے دونوں طرف کی مثال یہ ہے کہ وہ روزانہ اسلام آباد پہ چڑھائی بھی کرتا تھا اور آپ اس کو رستہ بھی دے دیتے، بتاتے کہ اس روٹ پہ چلے جائیں۔ اس لیے موجودہ سی ایم کے ساتھ زیادہ خوش رہا؟ نہیں دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ سی ایم صاحب، اس سی ایم کو بھی میں نے کہا ہے کہ آپ اپنا فوکس صوبے کی بہتری کے لیے کریں، آپ اپنا فوکس اڈیالہ پہ نہ کریں۔ اڈیالہ کی لڑائی آپ کے وکیلوں نے لڑنی ہے۔ آپ اگر ہفتے میں 5 دن اڈیالہ کے باہر بیٹھیں گے تو صوبہ کون چلائے گا؟ گورننس کا ایشو ہے، کرپشن کا ایشو ہے، لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے، بہت سی ایشوز ہیں آپ کی جو ہے مطلب بہت سے معاملات ہیں جس کو آپ لوگوں نے دیکھنے، آپ کے صوبے کے ایشوز ہیں۔ وفاق نے آپ کو پیسے دینے، اس کا مقدمہ تیار کریں، آپ دلیل اور دلائل سے اپنا مقدمہ لڑیں۔
گالم گلوچ سے اگر آپ مقدمہ لڑیں گے تو گالم گلوچ سے کوئی بھی جج کسی کی ضمانت نہیں کرتا. تو لہٰذا اپنا کیس تیار کریں, جائیں وفاق کے سامنے جائیں, ہم آپ کے ساتھ سپورٹ کرنے کو تیار ہیں. یہ پہلی حکومت ہے جس کو اپوزیشن کہتی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کو پیسے ملیں گے تو آپ کی صوبائی حکومت کے پاس جائیں گے, ہمیں تو نہیں ملیں گے. لیکن واحد حکومت کہتا ہے نہیں, ہمیں اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے اور شاید ان کو پیسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو ان کا صرف فوکس جو ہے وہ اڈیالہ کی طرف ہے. اگر اڈیالہ کی طرف فوکس ہوگا تو صوبہ تو پھر آپ کے سامنے لا اینڈ آرڈر سچویشن دیکھیں. پچھلے دنوں جو بنو میں واقع ہوا ناخوشگوار, پھر اس کے بعد لکی مروت میں ہوا, پھر اس کے بعد باجوڑ میں ہوا, تینوں ود ان فیو ڈیز ہوئے. جو اس وقت ہمارے بارڈر کی سچویشن ہے افغانستان کے ساتھ, تو بہت ہمیں فوکس کرنا پڑے گا صوبے پہ. ہمیں باقی فوکس جو اڈیالہ ہے وہ آپ دے دیں پی ٹی آئی کے حوالے, آپ سی ایم بنیں اور حکومت چلائیں. میں سمجھتا ہوں کہ 2 PTI ہونی چاہیے, ایک حکومت چلانے کے لیے ہونی چاہیے اور ایک اڈیالہ کے لیے ہونی چاہیے.